اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہزاروں درود و سلام اس ذات والا تبارک پر کہ جس نے مقہور و بینوا انسانیت کو مقام افتخار بخشا۔ حرف حق کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہیں۔ پچھلی قسط میں ہم نے گفتگو کی تھی اسلامی معاشی نظام کی، بینکنگ سسٹم کی، سود کے حوالے سے کیا احکامات ہیں اور جو مختلف اشکال ہیں اس سلسلے میں، ان کو ہم نے ڈسکس کیا تھا۔ آج بھی علماء اکرام ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے اسی پر گفتگو شروع کرتے ہیں۔ آپ کا جو اصل سوال تھا کہ اسلامی بینکوں کا منافع اور سودی بینکوں کا منافع اسٹیٹ بینک طے کر کے اس کو برابر رکھتا ہے کائبور کے اعتبار سے، تو یہ اگر وہ حرام ہے تو یہ کیوں حرام نہیں؟ دیکھیے، حلال اور حرام کا آپس میں ایک تناسب سے ہونا اس کو حلال کو حرام یا حرام کو حلال نہیں کرتا۔ مثال کے طور پر ہم امریکہ میں رہ رہے ہیں، دو بھائی ہیں، ایک مسلمان ہے اور ایک نان مسلم ہے، اور دونوں کسائی ہیں۔ ایک بکرا کاٹتا ہے اور ایک سور کاٹتا ہے، اور بکرے والا بھی 2000 روپے کلو گوشت بیچ رہا ہے اور سور والا بھی 2000 روپے کلو بیچ رہا ہے۔ تو کیا بکرے کا گوشت اس لیے حرام ہو جائے گا کہ سور کی اور اس کے گوشت کی قیمت برابر ہے؟ ہوگا حرام؟ بکرا اس لیے حرام ہو سکتا ہے، دونوں کو بکرا ہی کر لیں تو پھر آسان ہو جائے گا۔ نہیں، پھر آسان نہیں ہوگا، پھر آسان نہیں ہوگا۔ اس کو دوسرا یوں کر لیجئے، ایک سی ڈی، کسی زمانے میں سی ڈیاں ملتی تھیں، نور جہاں کے گانے کی سی ڈی 30 روپے کی اگر ملے، اور قاری عبدالباسط سدیس کی یا قاری عبدالباسط کی سی ڈی بھی 30 روپے کی اگر ملے، تو قاری صاحب کی سی ڈی 30 روپے والی اس لیے حرام ہو جائے گی کہ چونکہ گانے کی سی ڈی 30 روپے کی ہے؟ نہیں، وہ خالی سی ڈی میں بنا تھا۔ یہ معاملہ نہیں ہے قبلہ۔ معاملہ یہ ہے کہ جو آپ نے مثال دی، یہی مثال دی جاتی ہے، گوشت کی مثال دی جاتی ہے عمومی طور پر، کہ ایک مذبح ہے جس کو تکبیر پڑھ کر اللہ کا نام لے کر ذبح کیا گیا وہ حلال ہے، اور جس پر تکبیر نہیں پڑھی گئی وہ حرام ہے۔ صرف یہ نہیں کہتے، یہ بھی کہتے ہیں جس پر تکبیر پڑھی گئی ہے وہ جانور پہلے سے حلال ہو۔ یہ نہیں کہ ہم کتے پہ تکبیر پڑھیں گے تو ظاہر سی بات ہے، ظاہر سی بات ہے، کیونکہ ہم مال کی بات کر رہے ہیں۔ اس میں وہی بات ہے، دیکھیں وہی بات آئے گی کہ اسلامک بینکنگ، آپ باری سے لے لیں۔ جی قبلہ، آپ کے نزدیک بینک میں منافع رکھنا، آپ نے کہہ دیا ٹھیک ہے جائز ہے، تو بینک میں منافع رکھنا اور فکس رقم ہی لینا، جو اور کہا تو یہ جاتا ہے کہ دونوں پارٹیز کا اس میں نقصان ہو سکتا ہے، لیکن نقصان کی تو کوئی مثال کبھی میں نے نہیں دیکھی۔ دیکھ، کنونشنل بینک میں تو کسی بھی صورت میں رکھنا حرام ہے، لیکن اس نیت سے پیسہ رکھنا کہ اس پر مجھے منافع ملے گا وہ حرام ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، آ جائیے اسلامی بینکنگ کی طرف، کیونکہ اسلامی بینک میں ٹرمز جو ہے چینج ہو جاتی ہے۔ جیسے مضاربہ یا مشارکے کی مثال دی گئی نا، جب ہم وہاں پر پیسہ رکھتے ہیں تو ایک طرح سے کہیے کہ جیسے بینک سے پیسے لیتے ہوئے ہم مشارکہ کر رہے ہیں، اسی طریقے سے بینک میں اسلامی بینک میں پیسے ڈپازٹ کرتے ہوئے مشارکہ کر رہے ہیں اس کے ساتھ ہم، ٹھیک ہے۔ اس لیے کہ کوئی بھی بینک پیسہ لے کے اپنا رکھتا تو نہیں ہے نا، انویسٹ کرتا ہے، بزنس میں لگاتا ہے، تو گویا ہم نے کسی اسلامی بینک کے پاس ہم نے یہ تصور کیا ہے کہ یہاں پہ یہ اچھے کاروبار میں لگا رہے ہوں گے اور ہم ان کا یعنی مشارکے میں شامل ہو گئے، پیسہ ہم نے دیا، انویسٹ انہوں نے کیا، جو پروفٹ آ رہا ہے اس پروفٹ میں بینک اپنا پروفٹ رکھ رہا ہے مشارکے کے لحاظ سے، ہمیں ہمارا وہی کیفیت ہوگی، وہی کیفیت ہوگی۔ میں یہ ایک اور سوال آپ سے کرتا ہے، حکومت پاکستان کمرشل بینکوں سے قرضہ لیتی ہے اور اس سود پہ لیتی ہے، تو اسلامی بینک بھی انہیں قرضہ دیتے ہیں تو ریٹ ایک ہی جیسا ہوگا؟ تو پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ اس میں کیا قرض نہیں دے گا، اسلامی بینک کسی صورت بھی کسی حکومت قرض نہیں، اس کی ان کی پالیسی میں ہی نہیں ہے، وہ قرض حسن دے ہی نہیں سکتے، نہ منافع پہ دے سکتے ہیں نہ نقصان پہ دے سکتے ہیں، وہ تو کہیں گے آپ کو جو بزنس کاروبار کرنا ہے وہ کرا سکتے ہیں ہمارے۔ اور دوسری بات یہ کہ دیکھیں، جیسے مسلم نے بہت اچھی بات کہی تھی کہ ہم جس نظام میں رہ رہے ہیں، یا مشکل یہ ہے کہ ہم اگر بہت زیادہ باریکیوں میں جائیں گے تو کوئی بھی شعبہ ایسا نہیں ہے کہ جس شعبے میں کہیں شائبہ پایا جا رہا ہو کسی نہ کسی انداز میں، کہ یہاں کہیں نہ کہیں پیسہ ہے کسی کمپنی کے پاس ہے، کمپنی نے پیسہ کہاں سے لیا، وہ پوری سائیکل بن جائے گی پوری نا۔ تو اس میں صرف یہ ہے، بات یہ ہے کہ جو جہاں تک احتیاط ہو سکتی ہے، ہاں میں ارادتاً اس نیت کے ساتھ، ارادے کے ساتھ کہ میں ان سے پیسے لے رہا ہوں تو میں ان کو سود دوں گا، یہ بھی پیسے دے رہا ہوں تو ان سے سود لوں گا میں، یہ ارادہ تو بالکل حرام ہے۔ ایسا ہی بینکوں کے ساتھ بھی ہے۔ اچھا، آپ کے نزدیک کنونشنل بینکنگ
اور حرام سب کے نزدیک صرف دیکھیں پیسہ ڈپازٹ کرنا یعنی پیسہ جمع کرا رہا ہوں اپنا پیسہ جمع کرا ہے. اب آگے معاملہ کریڈٹ کارڈ کا. کریڈٹ کارڈ میں رکھتا ہوں لیکن اس پہ ادائیگی کی جو تاریخ ہے اس سے پہلے ہی پیمنٹ پوری کر دیتا ہوں. میں آپ کے تو وہ اس کے بارے میں کیا مجھ سے کر رہے ہیں اس بات کا؟ آپ بتا دیجیے. دیکھیں دو باتیں ذہن میں رہے نا. ایک تو یہ جو ہیلا ہوتا ہے نا تو یہ قرآن اور حدیث میں اس کی اصل موجود ہوتی ہے. علماء ایسے نہیں کرتے کہ بغیر اصل کے کوئی چیز لے آتے ہیں. مطلب پوری امت کا گناہ اپنے سر لینا یہ کوئی آسان بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس غالباً حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ وہ ایک باندھی آئی کہ اگر آپ مجھے بدلے کتابت یعنی آپ مجھے پیسے دے دیں اور وہ پیسے میں اپنے مالک کو دے دوں تو وہ مجھے آزاد کر دیں گے. اس کو مکاتبت کہتے ہیں. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگی کہ میں اس شرط پہ تمہیں پیسے دوں گی کہ تمہاری جو ولا ہوگی ولا کا اختیار پھر مجھے حاصل ہوگا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی شرط جو کتاب اللہ میں نہ ہو وہ رکھنا مناسب نہیں ہے. البتہ تم یوں کر لو کہ تم اس کو ان سے خرید لو. تم ڈائریکٹ خرید لو، خریدنے کے بعد تم اس کو آزاد کر دو. تو انما الولاء لمن اعتقہ، تو ولا اسی کو ملتی ہے جو اس کو آزاد کرتا ہے. اچھا اس طرح کی بیسیوں مثالیں ہم دے سکتے ہیں. دیکھیے بنیادی طور پر آپ نے جیسے بات کی نا یہ کریڈٹ کارڈ کی. اب کریڈٹ کارڈ میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے اس ڈیوریشن اور مدت سے پہلے پیسے دے دیے تو فائن نہیں لگے گا، اور اگر آپ نے اس کے بعد دیے تو فائن لگے گا جو کہ سود ہے. لیکن کریڈٹ کارڈ کا استعمال حرام اس لیے ہے کہ آپ نے معاہدہ تو سود کا کر لیا ہے، یعنی آپ ایگریمنٹ تو کر رہے ہو. اور وہ جو اتنی ساری آیات اور وعیدیں ہم نے بتائی ہے کہ لکھنے والا، گواہ بننے والا، پروموٹ کرنے والا، تو اسی لیے کریڈٹ کارڈ جائز نہیں ہے. اب ایک آدمی ایسے ملک میں ہے کہ جہاں پر کریڈٹ کارڈ کے بغیر کاروبار اور خریداری نہیں ہو سکتی، مثال کے طور پہ ان کی شرط ہے، تو یہاں پر بھی وہ اس کو گناہ سمجھ کے کرے گا. اور جیسے علامہ صاحب نے بھی کہا نا کہ ڈیبٹ کارڈ رکھا جا سکتا ہے نا، ہاں اس میں ظاہر ہے یہ چیز نہیں ہے. اچھا اسی طرح جو آپ نے کہا نا ایک پروفٹ اینڈ لاس اور ایک ہو گیا کرنٹ اکاؤنٹ. تو کرنٹ اکاؤنٹ بھی بہتر یہ کہ اسلامک میں ہو، لیکن کنونشنل میں اس کی گنجائش ہے. لیکن یہ جو پروفٹ اینڈ لاس والا ہے کنونشنل میں تو بالکل حرام ہے. اور میں یہ ایڈوائس اور سجیسٹ کرتا ہوں کہ ہمیں اسلامک بینک میں بھی اس سے بچنا چاہیے. میں نے شروع میں عرض کیا نا جو آدمی جس درجے مجبور ہو، الضرورت تقدر بقدر الضرورہ، یہ فقہ کا ایک قاعدہ ہے کہ ضرورت کو بقدر ضرورت رکھا جائے. یہ نہیں کہ آپ کو شریعت تھوڑی سی اجازت دے اور آپ جو ہے نا وہ آگے بڑھتے ہی چلے جائیں. تو اگر وہ جو ہے نا وہ شبہات سے بچنے والی بات جو ہے اگر اس پر ہم مطلب اپنے آپ کو اور اپنی زندگی کے مدار کو رکھیں گے تو انشاءاللہ بہت سی چیزوں میں ہم ان گناہوں سے اور حرام کاموں سے بچ جائیں گے. اور قرآن نے اسی لیے کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، یہ نہیں فرمایا زنا نہ کرو، فرمایا زنا کے قریب نہ جاؤ. وہ اسباب، وہ عوامل، وہ دواعی، وہ فیکٹرز، وہ ریزنز جو سبب بن سکتے ہیں جو آپ کو قریب لے جا سکتے ہیں اس سے بھی بچنے کا. اگر شائبہ ہے اسلامی بینکنگ میں سود کا تو پھر یہ ایسی کیفیت ہے کہ اس میں سوال یہ کہ پکڑ ہے اس میں؟ پھر ظاہر بات ہے پکڑ تو ہے، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے دع ما یریبک الی ما لا یریبک. جو چیز تجھے شک میں ڈالتی ہے نا اس سے پھر یعنی اس کو بس اپنے دل سے اپنی زندگی سے نکال دے اور اس چیز کو اختیار کر جو یقینی ہے. حتیٰ کہ اسی فارمولے کے تحت نماز میں بھی اگر آپ کو شک پیدا ہو جاتا ہے کہ آپ نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں یا 1 پڑھی ہے، پڑھنی تھی مثلا 2 ہی پڑھنی تھی، اب کو دل میں خیال آیا کہ پتہ نہیں میں نے 1 پڑھی ہے یا 2 پڑھی ہے، تو فرمایا اس میں جو کم والی ہے 1 وہ یقینی ہے، شک دوسری میں ہے. تو اب تم یہ فیصلہ کر لو کہ تم نے 1 پڑھی ہے، اب 1 رکعت کھڑے ہو کر اور پڑھو اور پھر سجدہ صاف کرو تاکہ تمہارے دل میں ایک اطمینان آ جائے کہ تم نے 2 پڑھی.
مجھے اس سے بھی اختلاف ہے کہ جو سودی بینکوں کا کرنٹ اکاؤنٹ ہے نا وہ بھی حرام ہے، ذرا سا بھی گنجائش نہیں ہے سودی بینکوں کے اندر، اس لیے کہ حدیث میں 4 شخصوں پر 4 قسم کے لوگوں پر لعنت کی گئی ہے۔ ترمذی شریف اور مسلم شریف کی روایت ہے، آکل الربا لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں، آکل الربا و موکلہ و شاہدہ و کاتبہ، فرمایا سود کھانے والا، سود کھلانے والا، سود پر گواہ بننے والا اور سود کا حساب کتاب لکھنے والا، کلرک، محرر، منشی، جو اس کا کھاتہ رکھتا ہے، اکاؤنٹنٹ وغیرہ وغیرہ، ان 4 پر لعنت ہے۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے کانو سوان، لعنت میں یہ 4 برابر ہیں، کسی پر کم اور کسی پر زیادہ بھی نہیں، حالانکہ لکھنے والے نے نہیں کھایا، تو یہ بینک میں جو لوگ کام کرتے ہیں، ایک منٹ، اور گواہ بننے والے نے بھی نہیں کھایا، لیکن جو کرنٹ اکاؤنٹ میں پیسہ رکھتا ہے وہ کھا نہیں رہا، وہ کھلا رہا ہے۔ اور اس میں تو جتنے بھی سودی بینکیں ہیں وہ زیادہ تر چل ہی کرنٹ اکاؤنٹ پہ رہے ہیں۔ اگر آپ کرنٹ اکاؤنٹ اس میں سے نکال لینا، کیونکہ زیادہ تر اربوں خربوں میں جو پیسہ ہوتا ہے کاروباری حضرات کا وہ کرنٹ اکاؤنٹ میں ہوتا ہے۔ پی ایل ایس میں تو بیچاری کوئی بیوہ نے رکھ لیا، کوئی یتیم نے رکھ لیا، کوئی تھوڑے ریٹائر ملازم نے تھوڑا سا پیسہ رکھ لیا، اصل کرنٹ اکاؤنٹ بڑا ہاؤس ہی وہی ہے، اور وہ ہم سب سے زیادہ سود بینکوں کو کھلا رہے ہوتے ہیں، کھا نہیں رہے ہوتے۔ تو اس پیمانے پہ دیکھا جائے، پکڑ والی بات پہ دیکھا جائے، پھر تو پورا معاشرہ ہی پکڑ میں آتا ہے۔ دیکھیں اس والی بات بچت تو کہیں نظر ہی نہیں آتی نا۔ گزارش کر دوں کہ جو کنونشنل بینک ہے نا، وہ جو کرنٹ اکاؤنٹ کھولتے ہیں اس میں جو اس کا اکاؤنٹ ہولڈر ہوتا ہے، کھاتے دار ہوتا ہے، اس کو سہولیات دیتے ہیں لالچ کے لیے کہ آپ کی چیک بک فری ہوگی، آپ کا ATM فری ہو جائے گا، آپ کا کارڈ فری ہو جائے گا، آپ کی چیک بک بھلے مہینے میں بھی ختم کر دیں گے، جب بھی ہم فری دیں گے، آپ کو موبائل سروس کی میسیجز بھی 5-6 قسم کی اس کو سروس دیتے ہیں بطور اس لالچ کے کہ وہ مطلب اس کا فائدہ تو نہیں ہو رہا ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو فائدہ اس طرح ہم پہنچا سکتے ہیں کہ اتنی سہولیات دے دیں گے آپ کو۔ یہ وہ سہولیات ہیں جو PLS اکاؤنٹ، سیونگ اکاؤنٹ میں بھی نہیں دی جاتی ہیں، اور اگر اس میں آپ لیں گے تو اس میں آپ کو چارجز دینے پڑیں گے۔ ATM کارڈ اسلامک بینکنگ کی یہ پالیسی ہے کہ وہ آپ کو پہلے فری میں بنا کے دیتا تھا، لیکن اب اس کی وہ فیس لیتے ہیں۔ کنونشنل کے اندر جو ہے وہ فیس لیتے ہیں، فیس دینا جائز ہے، لیکن اب وہ تو اس کا کارڈ بنا کر دے رہے ہیں نا، ATM کارڈ، وہ تو اپنے کارڈ کی تو چارجز لیں گے نا۔ لیکن یہاں جو مسئلہ ہے نا کنونشنل کا جو اکاؤنٹ جو ہے اور وہ والا اکاؤنٹ کے جو بالکل ہی جس میں نفع نقصان ہی نہیں ہے، اس کے اندر انہوں نے اس بات کی لالچ رکھی ہوئی کہ یہ اتنی سہولیات ہم آپ کو دیں گے، تو اس سے جو ہے بندوں کو گین کیا جاتا ہے، بزنس گین ہوتا ہے اس سے، پھر اس سے وہ فوائد و برکات اپنے یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں اپنے اپنے انداز میں، تاکہ ہمارا چورن یہاں بھی بک رہا ہے اور یہاں بھی بک رہا ہے اور بندے بھی آ رہے ہیں اور بندیاں بھی آ رہی ہیں اور سارے معاملات درست ہو رہے ہیں، جس کا بنیادی مقصد کیا ہوتا ہے کہ جو بندہ اس کا بزنس لے کر آتا ہے نا، اس کو اس میں سے جو ہے وہ 10% دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں کسی بھی بھلے کو گھیر کر لے کر آ گیا مرغے کو، اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک انداز کلام ہوتا ہے اس کے اندر میں، اور پھر وہ اس کے اندر جو ہے وہ گزاری، اس میں یہ ان کا یہ ایک معاہدہ ہوتا ہے۔ کنونشنل کی بات کر رہا ہوں میں صرف، اس میں یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ آپ 1 کروڑ کا ایک بندہ لے کر آ جائیں تو اس کے اندر آپ کو 10% جو ہے نا 10% آپ کو جو ہے نا وہ منافع دیا جائے گا بینک کی طرف سے، یہ بطور اعزازی کہ آپ نے جو ہے بڑا ہاتھ مارا، بڑے مرغے کو پھنسا کر لائے آپ۔ تو یہ ان کے ایک طریقے کار ہوتے ہیں۔ پھر اس میں مزید جو ہے وہ ایک جو ہے نا نائٹ پہ کسی بڑے ریسٹورینٹ کو ان کی دعوت بھی کی جاتی ہے، یہ بھی ان کی پالیسی میں موجود ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے مزید اگر آپ اس طرح کے مرغے لاتے رہیں گے تو آپ کو کار بھی دے دی جائے گی۔ پھر مزید اگر آپ اس طرح کرتے رہیں گے تو وہی بات آ جائے گی، جتنی زیادہ سے زیادہ آپ کو لعنتیں یہ چیزیں ہیں نا، یہ چیزیں زیادہ بینک میں نہیں ہو رہی، اور ہر جگہ دنیا کے ہر محکمے میں ہو رہی ہیں، ڈاکٹرز کو بھی دیے جا رہے ہیں۔ دوائی بنانے والی کمپنی ہے، آپ ہماری دوائی لکھو، ڈاکٹروں کو گاڑیاں دیں گے، ڈاکٹروں کو اگر اور اکاؤنٹ جو ہے نا آپ نے یہاں کے کھولنا ہے۔ اب وہ آپ نے بولا مجھے نزلہ ہے، یہ ٹیسٹ کرا کے جی، نزلے میں کون سا وہ ٹیسٹ ہوتا ہے؟ اور اسی لیبارٹری سے جانا جہاں ہمارا کمیشن جڑا ہوا ہے، اور اس لیبارٹری میں نام تو میں نہیں لوں گا، میں پھر ان کی بلا وجہ کی پبلسٹی آج بہت جلدی بلایا، 12:30 کیا ہے، اور آج ان کو جو ہے نا تقریر پریشر سے آئی ہوئی ہے۔ اچھا وہ بولتے نہیں ہیں تو آپ کو آج ماشاء اللہ، اور دیکھیں وہ بینک میں باقاعدہ انہوں نے کام کیا اس میں، اور جب مجھے تو ایسا لگ رہا ہے جیسے ہم لوگوں کو ترغیب دے رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں نا یہ ملتا ہے یہ ملتا ہے۔
ये देखें हम तो माशाल्लाह हमारा आपकी गुफ्तगू को एंजॉय कर रहे हैं। नहीं, मुझे पता है एंजॉय करेंगे, उसको सीरियस नहीं लेंगे। नहीं, आज आपने सीरियस चीजें बताई। सीरियस चीज़ें मिली, बताइए। खास तौर पे खास बात अच्छा, मैं ये समझता हूँ इस्लामिक बैंकिंग में अब जो है होना ये चाहिए कि जो बेचारा माजूर है, कर्जदार है, मुझे जो ज़रा आगे मिस्कीन बढ़ना है, है, बैंकिंग से ज़रा सा आगे बढ़ना है। शरई है, उसकी मदद करने के कुछ तरीक़ेकार ज़वाबित उनको बनाने चाहिए जो कि वो नहीं बना रहे हैं। कर्ज़े हसन की सूरत उनको बनानी पर आ चाहिए, गए, वो एक नहीं सोच बना रहे हैं। मौजूद ये बिल्कुल है, गलत इसको तरीक़ेकार है। अप्रिशिएट करना चाहिए। ठीक है, इसमें मामलात मौजूद हैं, लेकिन अगर आपने तिजारत करनी है, बैनुल-अक़वामी तिजारत करनी है, तो आपको बैंकिंग के सहारा लेना ही पड़ेगा। इसके बगैर आप अपनी पेमेंट्स नहीं भेज सकते, पेमेंट्स नहीं मंगवा सकते। तो उसमें क्या कफ़ारा हो सकता है, क्या हो सकता है, इस पर भी आप लोग रोशनी डालिएगा। बिट कॉइन्स या दीगर किस्म के जो कॉइन्स हैं, इनके बारे में क्या हुक्म है? देखिए, बिटकॉइन में और ये जो डिजिटल करेंसी जितनी भी है, इसमें हमारे यहाँ भी और तमाम मकातिब में अभी तक इबाहम है इसके अंदर, ठीक है ना। और मतलब कि इसको बाज़ महाराजों ने तो बिल्कुल बातिल करार दिया अभी तक। ठीक है, वजह यह है कि इसमें कोई चीज़ वजूद नहीं रखती, इसके अंदर मौजूद नहीं है, कोई शय मौजूद नहीं, कोई शय मौजूद नहीं है, ठीक है ना। और उसके बाद ये कि कोई शय मौजूद नहीं है और उसकी कोई गारंटी नहीं है। और इसमें भी दो तरह की बाइंग है, एक स्पॉट बाइंग है, एक फ्यूचर बाइंग है। फ्यूचर बाइंग, ठीक है जी। तो इसलिए हमारे यहाँ तकरीबन महाराज जो उज़ाम जितने भी हमारे हैं, उन्होंने तकरीबन उसको मना करार दिया है, ठीक है। और बाज़ महाराजों ने कहा है कि अगर इस्लामी मुल्क है तो इस्लामी मुल्क में जो हुकूमत की पॉलिसी है उसके तहत इसमें लेन देन किया जाएगा इसके अंदर, ठीक है ना। बोल तो लेकिन मजमूई तौर पर सूरत ये है कि इसको महाराजों ने इसको आपका क्या? देखिए, बात ये है कि दौर तो डिजिटलाइजेशन का आ रहा है, लेकिन ये जो करेंसी है इसकी शुरू में अगर हम देखें वो दात, बल्कि शुरू में सोना चांदी, दराइम और दीनार, फिर उसके बाद दात, फिर उसके बाद ये जो कागज़ी करेंसी आई ना जी, तो ये गालिबन 1400-1500 की सदी में, तो उस वक़्त भी जो है ना उस पर एतराज़ात आए थे। शरीयत में यानी हर वो चीज़ जो माल बन सके ना, माल मुतक़व्वम, उसका मौजूद होना, उसका ममलूक होना यानी किसी की मिल्कियत में होना, मुतक़व्वम होना और मक़दूर तस्लीम होना कि कोई इसको हवाले करने पर कादिर हो, ये कुछ शर्तें होती। ठीक है। अब देखिए, एक तो इसका कोई हिस्सी वजूद नहीं है, नंबर एक। नंबर टू, इसके पीछे कोई बैंक या स्टेट या इदारे नहीं है। अगर एक डिजिट भी आपसे लॉस हो जाता है ना, तो आपकी कितने पैसे जो है ना वो ख़तरे में पड़ जाते हैं। तो वो जो हम बे की शराइत में पढ़ते हैं ना कि मबीउ मालूमन और समन जो है वो मालूम हो, मबी भी मालूम हो, समन भी मालूम हो, तो अब ये चीज़ें मुफ्ज़ी इलन निज़ा होती है। फ़िक़्ह में एक कायदा है, हर वो चीज़ जो झगड़े का सबब बने। तो इन तमाम चीज़ों की वजह से अब तक उलमा ने बिटकॉइन को या जो दूसरी चीज़ें, जो इसमें P2P होता है, पेयर टू पेयर एक सिस्टम होता है, ब्लॉकचेन होता है, तो इस एतबार से अब तक उस पर तहकीकात जारी हैं। और वही दामा युरीबु का इलामा ला युरीबुक, ये बेहतरीन हदीस है ऐसे मामलात पर कि छोड़ दो उन चीज़ों को जो तुम्हें शक में डालें और ले लो उन चीज़ों को जो शक से पाक हो। तो अब तक इस पर मतलब ये कि अदम जवाज़ ही का फतवा जो है जमहूर की तरफ से चल रहा है। बिटकॉइन के हवाले से ये फरमाइएगा, और ये जो डिजिटल बैंकिंग है, क्योंकि ये डिजिटल करेंसी की हम बात कर रहे हैं, अभी हुकूमत पाकिस्तान ने कई बैंकों को लाइसेंस दिए हैं और अब पाकिस्तान में अगले चंद सालों में डिजिटल बैंकिंग बहुत आम होगी, और वो शायद आपको रेडी वाले के पास भी मिले। हो सकता है इंडिया की तरह फ़कीर भी कोई डिवाइस लेके घूम रहे हो कि आप ट्रांसफ़र कर दें पैसे। तो डिजिटल बैंकिंग और बिटकॉइन, अब आप दोनों पर फरमाइएगा। मुझसे माकबल दोनों शेखैन ने जो गुफ्तगू की है वो 100% दुरुस्त है, मैं दोनों से मुत्तफ़िक हूँ उस बात पर। और ये कि इसमें सबसे बड़ी जो नाजायज़ करने वाली चीज़ है वो गरर है, धोखा जी, धोखा जो है। जब तक किसी भी स्टेट का, रियासत का स्टेट बैंक उसे ऑन नहीं करता,
तब तक आपके पास कोई ज़मानत नहीं है। अच्छा, गरर का मतलब ज़मानत है या गरर का मतलब धोखा है। वो अब वो जंप है जो वैल्यू में आता है? नहीं, धोखा, गरर का मतलब धोखा, अलल ऐलान धोखा है। वो गबन होता है जो आप कह रहे हैं, गबन फाइश, उतार चढ़ाव। अच्छा। जैसे कुरान मजीद में भी आता है ना दुनिया के बारे में, गरूरा फला यगुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया भी मताउल गुरूर, मताउल गुरूर, यानी धोखे का सामान है दुनिया, इसलिए कि वफा नहीं करती। ठीक है, वही चीज़ उसमें है कि उसमें वफा नहीं है। एक आदमी बैठे बैठे अब अरबपति बन गया, सुबह सो के उठा तो पता चला कि वो ज़ीरो हो गया। तो अब जैसे हमारे पास जो कागज़ का करेंसी नोट है ना, ये 5,000 वाला जो नोट है, इस कागज़ की कीमत 5,000 नहीं है। इस पर जो स्टेट बैंक ने ज़मानत दे रखी है और गवर्नर, स्टेट बैंक के गवर्नर के जो सिग्नेचर हैं, वो इसकी कीमत को 5,000 का बना रहे हैं। मुल्क की टोटल GDP के हिसाब से बिल्कुल वो उसकी वैल्यू निकल आएगी। अब आप कह रहे हैं कि आइंदा चंद सालों में ऐसा होगा। जब आइंदा चंद सालों में शुरू हो गया है, ठीक है, अगर ऐसा होगा तो जाहिर बात है स्टेट गारंटी देगी। जब स्टेट गारंटी देगी तो स्टेट बैंक गारंटी देगा। फिर स्टेट बैंक जब गारंटी देगा तो फिर इसमें धोखे वाला उनसर ख़त्म हो जाएगा। फिर ये चीज़ ऐसे हो जाएगी जैसे हमारे पास कागजी नोट है, सिर्फ ये है कि ये जेब में है, वो मोबाइल में होगा। तो फिर अगर बिटकॉइन को हुकूमती सतह पर, क्योंकि अब हुकूमत पाकिस्तान ने भी बिटकॉइन को सरकारी हैसियत देने का फैसला किया और एक इदारा भी बना लिया, लेकिन अभी हुआ नहीं, यानी फैसला ज़रूर किया है। तो पाकिस्तान जैसा नए करेंसी के बारे में आ रहा है, मैं 3 महीनों से सुन रहा हूँ कि नोट बदली हो रहे हैं, नोट बदली, लेकिन अभी तक पाकिस्तान ने तो बाकायदा इसको सरकारी हैसियत देने के लिए गालिबन कानून साजी भी कर ली है। अच्छी बात है। जब होगी कानून साजी तो फिर इसकी सेफ्टी वाली बात भी आएगी। तो फिर अगर कानून साजी कर ले और उसमें सेफ्टी वाला उनसर आ जाए, फिर हलाल है, फिर दुरुस्त है। ठीक है, गरर ख़त्म हो जाए, गरर ख़त्म हो जाए। देखें, ये जो मामला ना बिटकॉइन का जो आप पूछ रहे हैं, ये बड़ा रिस्की मामला है। इसमें नुकसान भी बहुत है और नफ़ा भी बहुत है। अच्छा, इसको जवाज़ होने के कुछ तरीके कार हैं। मैंने सोशल मीडिया पे एक वीडियो बनाई थी, ये जायज़ हो सकता है लेकिन उसकी शराइत होनी चाहिए। इसमें जो इनका शर्त है ना कि पहले आप ID बनाएं, ID बनाने के बाद कम व बेश तकरीबन 10,000 पॉइंट आप इसके पहले लें। आप बहुत सारे लोगों को शेयर करते हैं, हर बंदा टच करता है, फिर उसके बाद आपके जब 10,000 पॉइंट बन जाएंगे तो कम व बेश आपको $1,000 मिलेंगे। तो इसका तरीक़ेकार ये कि वो क्यों दे रहे हैं, वो इसमें ये कहते हैं कि भाई ये आप मेहनत कर रहे हैं, सब लोगों को शेयर कर रहे हैं, लोग टच कर रहे हैं, फिर आप उसके अंदर माल तो इसमें है ही नहीं ना। वो तो एक गोरख धंधा, एक प्रोग्रामिंग है, वो चल रहा है, तो वो तो बता दिया गया। मैं चाह रहा हूँ कि इसको हम रैप अप करें, तो एक चीज़ रह जाएगी। मुझे ज़रा प्राइस बॉन्ड के बारे में बता दीजिए कि प्राइस बॉन्ड रखना या किसी भी किस्म के बॉन्ड जो हुकूमत जारी करती है उसके ऊपर मुनाफा लेना या कुरानदाजी में पैसे निकलाना, क्या ये जुए की एक शक्ल नहीं है? देखिए, प्राइस बॉन्ड बिल्कुल जायज़ है, हलाल है, इसमें शक व शुबहात की बात नहीं है। प्राइस बॉन्ड पहले होते थे, देखें, सबसे पहले होता है 40,000 का, फिर है 25,000 का, फिर है 15,000 का, 1,500 का है, तो ये 7,500 का भी है, 750 का भी है, 200 का भी है, 100 वाला भी है। 40,000 वाले प्रोबेस्ट के ऊपर जो है, देखें 40,000 वाले के ऊपर जो स्टेट बैंक ने, हुकूमत ने सूदकारी का निज़ाम जो डाला है, जबरन बिल्कुल गलत डाला है। भाई, एक बंदे ने 40,000 का एक टोकन खरीद लिया ना, आपके पास तो 40,000 आ गए ना। अब मैं 20 टोकन खरीदूं, मैं 20 लाख खरीदूं, फ़ायदा किसको हो रहा? आपको ही हो रहा ना। मेरे पास तो एक पर्चा आ गया जिस पे लिखा हामिल हाजा को मुतालबे पे अदा करेगा, तो जब वो हामिल हाजा ने आपको अदा कर दिया, आपके पास तो करोड़ों रुपए आ गए। अब ये IMF की शर्त पर प्राइस बॉन्ड को ख़त्म किया गया है, ये मुल्क पाकिस्तान की आवाम के साथ भी एक धोखा किया गया है। अब आप देखें, पहले रोज़ की बुनियाद पर करोड़ों रुपए के जो है ना, करोड़ों रुपए के प्राइस बॉन्ड बिकते थे और अब लाखों के भी नहीं बिकते। और पहले यकबश बंदे को जितनी गड्डियां चाहिए उसको मिल जाती थी, लेकिन अब नहीं मिलती हैं। उसकी शराइत तो कवावी दिए भी हैं। ये काला धन, काला धन इसमें 40,000 वाले कितने? मसला ये है कि देखें, 40,000 वाला जो बॉन्ड है उसके ऊपर अब मंथली मिल रहा है, यानी उसके ऊपर पूरा महीना गुजर जाए या 6 महीने गुजर जाए, साल गुजर जाए, तो उसका परसेंटेज है, वो तो सूद है, वो तो आप नहीं लें। उसकी तो फिर बाकायदा रजिस्ट्रेशन होती है। फिर नहीं, मेरे पास तो पहले थे, अब एक भी अच्छा, नहीं है। इसको अगर अच्छा, अब रही बात, अब सिर्फ 100 वाले, 200 वाले, 750 वाले वो मिल रहे हैं, वो आप खरीद भी सकते हैं, इनाम निकल जाएगा, वो भी जाएगा। जायज ना जायज थी, आखिरी बात देखें, आखिरी बात
ہمارے یہاں عرف عام میں بڑا ایک مشہور ہے، پروگرام جو میرا ختم ہو ایک چکا ہے۔ بڑا تبصرہ ہے جو اکثر میں بالکل کئی بار ہے۔ مساجد میں بھی بیان کر چکا ہوں، جس کا پرائز بانڈ نکل جاتا ہے وہ کہتا ہے حلال ہے، جس کا نہیں نکلتا وہ کہتا ہے حرام ہے۔ علماء کیا کہہ رہے ہیں سر؟ تو آپ کا اس کا مطلب ہے پرائز نکلے؟ بانڈ کو الحمدللہ میرے نکلتے رہتے تو حلال ہے، نکلتے رہتے ہیں دیکھیں، پرائز بانڈ کو ہمارے یہاں یہ ہے کہ پرائز بانڈ کو فقط پیسے کو سیو کرنے کے لیے انعام کے لیے وجہ سے نہیں ہے۔ اگر اس لیے لکھا جا رہا ہے کہ اس پہ انعام ملے گا اور اس میں استفادہ کروں گا تو غلط ہے ہمارے یہاں، ٹھیک ہے نا۔ لیکن جسٹ فار کیا کہتے ہیں سیونگ آپ نے لے کے رکھ لی ہے اپنے پاس، ہاں پھر اس میں اضافی ہے، پھر تو نوٹ ہی رکھ لی ہاں نہیں بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا، دیکھیں ہوتا یہ کہ جیب میں پیسے ہیں وہ خرچ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر پرس بنا کے رکھا ہوا ہے تو خرچ کرنے کے لیے کچھ تقوی کرنی پڑے گی، 10 پودے تو لگا دینا، ہر طرف سے کوئی نہ کوئی آپ کو پھل ملے۔ ہاں البتہ اس میں پھر ہمارا حکم یہ ہے کہ اگر اس پہ انعام نکل گیا ہے ٹھیک ہے تو پھر حاکم شرع سے رجوع کیا جائے گا اس کے استعمال کے لیے، کہ استعمال کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، اس کی کچھ پہ شرائط ہوں گی اس میں۔ پرائز بانڈ جو ہے نا اس کو سکوک کہتے ہیں، اور اس کو شاید استشہاد الاستثمار اس طرح کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے۔ دیکھیے جہاں تک علامہ صاحب نے کہا کہ پرائز بانڈ کو اس لیے رکھنا کہ پیسے سیو یا محفوظ ہو، اور جتنے کے پرائز بانڈ ہیں اتنے ہی پیسے تو اس کے لیے جائز ہے، اس پر انعام بالکل حرام ہے۔ یہ جوئے اور سٹے کی شکل ہے، جو لاٹری ہوتی ہے، جو اس طرح جو ہے نا وہ دوسری اسکیمیں ہوتی ہے کہ بہت سے لوگوں کے پیسوں میں ایک کو زیادہ مل رہا ہے دوسرے کو کم مل رہا ہے، اس میں غرر بھی ہوتا ہے، اس میں غبن بھی ہوتا ہے، اس میں اقتناز دولت، ارتکاز دولت، انجماد دولت بھی ہوتا ہے، اس میں حرص بھی بڑھتی ہے، اس میں لوگ کاروبار سے بھی بچتے ہیں، جو شریعت نے حلال کمانے کو اور محنت اور ایفرٹس اور خون پسینے کی کمائی کا جو موٹیویشن، انسپیریشن اور ترغیب ہے، یعنی بنیاد آپ دیکھیں وہ ساری چیزوں کو ختم کرنا اور شارٹ کٹ میں امیر بننا، اور اسی کی وجہ سے جو ہے نا وہ پھر آگے اختلافات ہوتے ہیں، تو یہ بالکل اس پہ انعام جو ہے وہ ناجائز اور حرام ہے۔ ٹھیک ہے، اب کئی سوال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، یہ پرائز بانڈ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، ایک کاروبار ہوتا تھا، اس میں 4-5 ساتھی آپس میں مل کے مثلاً 1000 روپیہ ہم پانچوں نے ملا لیا، 5000 روپے سے ہم نے کاروبار شروع کیا، اس میں منافع ہو گیا۔ اب وہ کیا کرتے تھے کہ جب منافع ہوا سال بعد یا 6 مہینے بعد یا مہینے بعد، تو وہ قرعہ اندازی کرتے، اور اس میں قلم، اس زمانے میں لکڑی کے قلم چلتے تھے، تو اس پہ نام لکھ لیتے کہ فضل سبحان صاحب، علامہ صاحب، خلیل الرحمان صاحب اور مسعود صاحب، یہ سارا نام لکھ کے پھر اس کو اس کو ڈالا جاتا، پھر آنکھیں بند کر کے ایک قلم اٹھائی جاتی، پھر وہ جس کا نام نکلتا تھا وہ سارا جتنا بھی منافع سارا وہی لے جاتا تھا۔ اس کا نام قرآن میں رکھا ہے ازلام، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ شیطانی کام ہیں، یہ شراب بھی ہے، جوا بھی ہے، بت پرستی بھی ہے، پانسے بھی، یہ پانسا یہی چیز ہے کہ کاروبار کئی لوگ مل کے کریں، جب منافع آئے تو قرآن اندازی کرو۔ قرآن اندازی کیوں کرو؟ جب 1 منٹ بھی آپ کی باری گزر گئی، اب آپ کا انعام بھی نکل آیا، ہمارا نہیں نکلا تو جب یہی غم ہے، اصل غم یہ انعام نہیں نکل رہا، ہاں اس لیے کہ قرآن کی آیت بتا یہ غم مال ہے، یہ ہاں اس لیے کہ ہم خریدتے ہی نہیں، ہم رکھتے ہی نہیں، بانڈ ہی نہیں لیتے، ہم اس کو حرام سمجھتے ہیں۔ تو جب اس کی جو اگر کسی نے، مثال کے طور پر آپ نے کسی سے 40,000 لینا ہے، اس نے کہا مسعود بھائی 40,000 تو اس وقت نہیں ہے میرے پاس، یہ 40,000 کا بانڈ پڑا ہوا ہے، آپ لے جاؤ، وہ آپ لے کے بینک سے آپ اس کی فیس ویلیو آپ کھلی کرا سکتے ہیں، لے سکتے ہیں، وہ آپ کے لیے حلال ہے، لیکن رکھ کے آپ اس کا پرافٹ نکلے وہ آپ پر حرام ہے، اس لیے کہ وہ کئی لوگوں کا حق مارا ہوا ہے اس پرافٹ کے اندر۔ صحیح۔ جب 1,00,000 لوگوں نے لیا ہے اور انعام نکل رہا ہے 100 بندوں کا، اور فرسٹ انعام 7 کروڑ مل رہا ہے ایک بندے کو، لیکن ہر دفعہ وہ چلے گا، دیکھیے لگائے انہوں نے بھی تو کسی ایک کے لیکن ہر دفعہ چلے گا، آپ کی رقم آپ کی جگہ سیو ہے، ایسا نہیں ہے کہ 40,000 لگائے انہوں نے بھی 40,000،
اور میں نے فرض کیا میں نے 10 بانڈ خریدے, میری رقم مگر ریاست اپنے شہریوں کو ایک انسینٹیو دے رہی ہے, ایک سہولت دے رہی ہے کہ آپ پیسہ جمع کروا دیں, ہمارے پاس پیسہ ہوگا تو ہم کار مملکت چلائیں گے, اور آپ کو اس میں آپ کا پیسہ بھی سیف رہے گا, اور فائدہ یہ ہوگا کہ 40,000 دینے والے کو 40,000 دینے والے کو 7 کروڑ مل گئے. 7.5 کروڑ یہ کس عوض میں ملے؟ حکومت نے اپنے شہریوں کے لیے انعام رکھا ہے 50 لاکھ حوصلہ افزائی کے لیے. حکومت انعام بھی کسی بنیاد اور پرفارمنس پہ دیتی ہے نا. یہ وہی چیز ہے کہ یہ جو قابل لوگ تھے ان کو نہیں ملے, وہ بھوک سے مر رہے ہیں, اور ادھر جو ہے نا وہ جوا اور سٹا اور قمار کو بڑھانے کے لیے اور ازلام کی ایک شکل. نہیں ابھی پہلا نکلتا تو میں یہاں نہیں ہوتا. ظاہر ہے کہ اہل سنت میں یہ ان کی بات اگر آگے چلی گئی نا, یہ جس طرح اس کو جائز اور 7.5 کروڑ کو, تو ان کے لیے مسئلہ ہے. نہیں وہ تو اس میں باقاعدہ اس کی پالیسی میں لکھا ہوا ہے. نہیں آپ اس کو آپ کے مطلب فکر میں اس پہ کوئی ابہام نہیں ہے, کوئی ابہام, اور یہ بھی اس کا انعام جائز ہے, بالکل جائز. سب علماء کے اتفاق ہے ان کے. یہ تو یہ کہہ رہے ہیں نا, ابھی تو سوشل میڈیا پہ جانے تھے تمام پرائز بانڈ جائز ہے. انعام نہیں, پرائز بانڈ پہ انعام, پرائز بانڈ پہ نکلنے والا انعام, اور دیگر کیا نام ہے, علامہ بنوری ٹاؤن کا فتویٰ بھی دیکھ سکتے ہیں. بتائیں آپ بتائیں, بالکل دیکھ سکتے ہیں آپ, اس میں سرچ کریں آپ کو ابھی نظر آ جائے گا. اچھا یہ فتاوی موجود ہے. اچھا ہم اس کو اچھا پھر یہی مفتیان کرام اسلامی بینکاری میں جو بیٹھے ہوئے ہیں, پھر وہ پھر کس چیز کا منجن چورن دے, وہ الگ چیز ہے. پھر بات دیکھیں, پھر میں پھر وہی بات کروں گا نا, دکھے ہوئے دل سے بات کر رہا ہوں نا میں, کہ ایک طرف آپ کہیں گے یہ حرام ہو گیا, بینک کا نام آپ کو شریعت سے ہٹایا, نام بتا دے. وہ مفتی بھی ہیں, صارف بھی ہیں نا, دونوں ہی ہیں. ہاں تو وہی کہ یہ بتائیں کہ اہل سنت بریلوی مکتبہ فکر میں پرائز بانڈ جو ہے اس پہ کوئی ممانعت نہیں, کوئی ممانعت نہیں. انعام کا بھی بولے, اور اس کا انعام بھی جائز ہے. ہاں انعام لینا بھی جائز. ٹھیک ہے. اب میں آپ لوگ یہ بتا دیجئے کہ جیسے حکومت پاکستان, اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہم رہتے ہیں, اور یہاں پہ کوئی بھی قانون جو ہے وہ آئین و سنت سے متصادم نہیں ہو سکتا, لیکن ہماری مجبوری ہے کہ ہمارا بینکنگ نظام جو ہے وہ سود پر مبنی ہے, اور اسٹیٹ بینک بھی سود پر لین دین کرتا ہے. تو کوئی اسلامی ملک ایسا ہے جہاں پر کہ وہ سودی نظام نہ ہو, حکومت کی سطح پر یا وہاں کے اسٹیٹ بینک کی سطح پر, چاہے وہ سعودی عرب ہو, ایران ہو, افغانستان ہو, کوئی بھی اسلامی ملک ہو, ہے کوئی ایسا ملک؟ دیکھیں اب ان تمام ملکوں کے اوپر ریسرچ کرنا, ہم اپنے ملک کی ساری چیزوں کو, میں نے کبھی سنا نہیں ہے تو میں نے کہا شاید اتنی باریک بینی سے نہیں جانتے, اپنے ملک کی ساری چیزوں کو ہم اتنی باریک بینی سے نہیں جانتے. تو اس پر تو ظاہر ہے ہر آدمی ریسرچ کر کے آ جائے. تو ابھی کسی ملک کے بارے میں یوں کہنا کہ اس کا 100% امہ میں کہیں ایسا موجود ہے, تو مجھے نہیں پتا کہ امہ میں ایسی سچویشن اسی طرح اسلامک بینکنگ کا تصور ہے, اس پر اعتراضات ہوں. تمام مسلمانوں کے اندر یہ خواہش بہت شدت سے موجود ہے کہ سود سے ہماری جان چھوٹے, اور اس کی طرف ایک قدم ضرور ہے کہ جو میں نے اس کو اسٹڈی کیا, مجھے تو یہ لگا کہ جو کنونشنل بینکنگ موجود تھی اس کے اندر سے قباحتیں دور کرنے کی کوشش کی گئی ہے, خود کوئی نیا نظام نہیں بنایا گیا ہے. تو شاید اس میں ایک نئے نظام کی ضرورت ہے, اور یہ سرکار کی سطح پر ہی ہونا چاہیے. ہمارے ہاں اسحاق ڈار صاحب نے کئی مرتبہ کہا, اس کے علاوہ بھی مختلف حکومتوں کے ادوار میں یہ باتیں ہوتی رہی ہیں کہ ملک کو سود سے پاک کرنا ہے. 1991 میں وفاقی شرعی عدالت کا فیصلہ موجود ہے کہ سود کو ختم کرنا ہے. 92 میں پھر قومی اسمبلی کے اندر اس کی توثیق ہوئی ہے. اس کے بعد شاید 2000 میں, اور ابھی تو باقاعدہ گورنمنٹ نے وعدہ کیا ہے علماء سے, اسلامی نظریاتی کونسل سے, کہ 2028 تک تمام بینکوں کو پابند کیا ہے کہ وہ بالکل سودی معاملات ختم کر لیں. اب اس پر یہ عمل نہیں کر رہے, یہ ہم سب کے لیے قلمیہ ہے. وہ تو جب اسٹیٹ بینک جب عمل نہیں کر رہے تو پھر ہم عوام کا یہ حق بنتا ہے کہ ہم ان کا بائیکاٹ کر دیں, ان کے پاس پیسے ہی نہیں رکھوائیں. ہماری نہیں رکھوا رہے, ہماری دولت ہے, ہم کہیں بھی رکھیں, تکیے میں رکھیں, کودڑی میں رکھیں, کپڑے میں رکھیں. یہ اتنا آسان نہیں ہے نا, یہ نہیں, وہ تکیے پہ سر کے نیچے رکھ کے سونا ہے نا. مقصد دیکھیں وہی ہو گیا کہ مال ذخیرہ, دیکھیں وہی ذخیرہ اندوزی کی مثال بھی پھر یہاں اربوں ڈالر کی لین دین ہوتی ہے ملک کے اندر, ملک کے باہر. آپ کیش اونٹوں پہ رکھے تو پیسے نہیں لے کے جا سکتے نا, آپ کو بینکنگ چینل چاہیے.
لیکن اب اس کے لیے نظام موجود لیکن وہ نظام درست جو نہیں کر رہے ہیں نا، وہ جو نظام درست نہیں کرنا چاہتے ہیں، ہم ان کے متعلق کہنا ہے کہ ان کا بائیکاٹ کیا جہاں جائے، تک احتیاط ہو سکتی ہے وہاں پر احتیاط، لیکن اسلامی بینکنگ ایک کوشش ہے سود سے بچنے کی، کوشش ہے، ٹھیک ہے، تو احتیاط کیجئے، خود بھی ریسرچ کیجئے، جو سوالات آتے ہیں ان سوالات کو آپ ہمیں بھیجیے، ہم علماء کے سامنے رکھیں گے، اور خود علماء اکرام سے پوچھئے اور اس پہ تحقیق کیجئے. اور صورتحال یہی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ کچھ ایسے زاویے نکلیں، کچھ ایسے پوائنٹس آپ کے سامنے آئیں کہ جس میں کہ سوچنے، سمجھنے اور اس پہ تحقیق کرنے کی ایک ارج پیدا ہو آپ کے اندر. تو آپ خود بھی گفتگو کیجیے، ہم نے یہاں پر یہ گفتگو کی، اس سے یقیناً جو بھی آپ کو فائدہ ہو اپنا فیڈ بیک اپنے کمنٹس میں ضرور دیجیے گا. اور میں اکرام سے میں یہاں اجازت چاہوں گا. انشاءاللہ تعالیٰ کسی پروگرام میں ہم زکوٰۃ کے حوالے سے، مال کے جمع کرنے کے حوالے سے کیا احکامات ہیں، ان پر بھی بات چیت کریں گے. فی الحال اجازت دیجیے، اللہ حافظ.